اسلام نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص قرآن کو پڑھے گا صاف نظر آئے گا کہ یہ غلاموں کی اور محکوموں کی کتاب نہیں۔ اس نے فرض ہی نہیں کیا کہ میرے ماننے والے محکوم ہوں گے۔ جہاں حکم مل رہا کہیں ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، چوروں کے زانیوں کو کوڑے مار رہے ہیں، کہیں عدالتوں میں قاضی فیصلے کر رہے ہیں، کہیں گواہ گواہیاں دے رہے ہیں، کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے، کسی سے صلح ہو رہی ہے، کہیں ٹیکس وصولے جا رہا ہے، یعنی سارا نظام آپ کو نظر آئے گا کہ حکمرانی کا نظام۔ اور اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا بیوقوف کہتے ہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریقے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے پیچھے گھما لیں، جو بے ایمان آ جائے، سکھ آ جائیں، ہندو بس جی اسلام بھی کہتا ہے حکومت وقت کو تسلیم کرو۔ بالکل اسلام کے نام پر یہ فرار ہے۔ اسلام اپنی حکومت چاہتا ہے، اس کے لیے وہ تشدد نہیں کرتا، نہ یہ دھماکے کرتا۔ اس کے لیے لمبا پروسیجر ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کہ مسجد پر قبضہ کر رہے ہیں اور کہیں چلا دو اسلام۔ حکومت کے پاس کیا ہے؟ علاؤدین کا چراغ، کہ وہ ایسا اسلامی چلا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاشرہ میں آ جائیں، چلانا چاہے نہیں چلا سکتے۔ بھائی علماء کام کریں، صوفیاء کام کریں، آپ کی یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے کام کریں، ذرائع ابلاغ کام کریں، ساری طرف سے یلغار ہو کے امت کا ذہن بنانا ہے۔ سب لوگ پیاسے ہو جائیں کہ واقعی یار جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو اسلامی ماحول نہیں، ہمیں تو ایسا ماحول چاہیے جہاں ہم اپنے دین پر عمل کریں۔ جب یہ طلب پیدا ہوگی پھر کوئی شخص چلائے گا بھی تو لوگ اس کو قبول بھی کریں گے۔ ان حالات میں کیا ہوگا؟ پولیس بھی کرپٹ، جج کرپٹ، سارا اسلامی نظام تباہ ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا۔ تو حل یہ ہے کہ اس کے لیے کام جو ہے نا ادارے تعلیمی بھی ہوں، یہ علماء حضرات بھی اپنا مشن سنبھالیں کہ امت کو اسلامی نظام کا پیاسا بنایا جائے۔ مگر حکومت سے الگ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف جو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے کی، نعتیں لوگ بہت کہتے ہیں، کون بیان کر سکتا حضور کی، مگر کہتے ہیں از کلید دین در دنیا کشاد ہم چوں مثل ام گیتی نزاد۔ حضور جیسا کائنات نے نہیں جنا، اور جو کارنامہ آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی اولاد آدم سے نہیں ہو سکا تھا کہ دین اور دنیا جو اکٹھے ہو گئے، کہ وہی لوگ حکمران تھے اور وہی لوگ سب سے بڑے درویش تھے۔ جو حکمران ہے تخت پر بیٹھا وہی سب سے بڑا مرشد ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کی بیعت نہیں کرتا، وہ خود ولی ہے۔ اور اگر وہ قاضی ہے، جرنیل ہے، جو اوصاف ہونے چاہیے، دین کی پونجی سے دنیا کے دروازے کھول، کام سارے دنیا کے کیے، ملک فتح کیے، ترقیاں کی، ادارے تعلیمی بنائے، مگر دین ساتھ۔ یہ کام ہے نا کہ دین اور دنیا مکسچر آف اپوزٹس، دو بالکل انر چیزیں اکٹھی کر دی حضور نے۔ ورنہ پہلے ہی جو لوگ دیندار بنتے تھے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، دنیا دار ویسے اخلاقیات سے آری ہوتے، فرمایا نہیں، حکومت کرنی ہے اور ولی بن کر کرنی ہے۔ شوق تے سنجر و سلیم اس کے جلال کی نمود، فقر جنید و باجدید اس کا جمال بے نقاب۔ ایک طرف جنید جیسے ولی حضور کی تعلیم سے پیدا ہوئے، ایک طرف سلیم اور سنجر جیسے سلطان پیدا ہوئے، آپ کے غلام ہیں۔ دنیا چلانی سکھائی مگر دین کے اصولوں کے مطابق۔ اس لیے ایسے فلسفے کہ لوگ حکومت جیسے چاہے آپ نیک ہو جائیں، بالکل غلط ہے۔ لوگ نیک کیسے ہو جائیں گے؟ حکومت کی حیثیت ایسے ہے جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی، جدھر وہ لے جا رہا کام کو ادھر کو جانا پڑے گا۔ ہم روتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں اللہ مکے لے جائے، وہ چین کی طرف لے جا رہا، مکہ کہاں آئے گا؟ حکمران کو معمولی چیز ہے کہ بس جیسا بھی ہو ہم اس کو قبول کریں؟ نہیں، حکمران بھی تبدیل کرنے پڑیں گے، جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، جن کی خواہش ہوگی کہ ہم نے خود بھی نیک بننا اور اس امت کو بھی اسلام کی طرف لانا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ابتدائی چند باتیں ہیں، اس کے بعد اب آپ سوالات شروع کریں۔ میں دعوت عام دیتا ہوں، صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے، میری بچیاں آپ سب لوگ بیٹھیں، جس کے ذہن میں جو سوال ہے دین کے بارے میں اگر ہم مطمئن نہ کر سکیں تو زبردستی نہیں منوانا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ایسے دین کا، لوگ اندر سے کٹتے رہیں گے، کیا ہمارے گلے یہ منڈا ہوا۔ جی رانا شاہ صاحب کا بھی یہ نظریہ تھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ گوشت کی شکل میں آ چکا ہے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تو یہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھتی ہے، اس لیے دجال کے متعلق بتائیے کہ وہ آئے گا یا یہی زمانہ ہے یا کوئی وقت کی چاہت ہے؟ محترم رنجا صاحب نے جو سوال دجال کے بارے میں کیا، کیونکہ دجال ایک ایسا موضوع ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ڈسکس کیا، الگ اس پر چیپٹر ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو اس بارے میں پہلے کچھ غلط فہمیاں قادیانیوں نے پھیلائی کہ یہ عیسائی پادری جو ہیں یہی دجال ہیں، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے دجال، بس یہ جماعت ہی ہے گمراہ لوگوں کی، ایسی بات نہیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب بھی سمجھتے ہیں تو نہیں،
بش وغیرہ جو ہے نا ہیں دجال کے چہلے، ادھر ہی لوگوں کو لے جا رہا ہے، میری یہ دجال نہیں، دجال کا فتنہ جو ہے اس سے اللہ پناہ دے۔ آپ دیکھیں کہ نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا مقرر نہیں کی، مگر ایک مقرر کی ہے جو اتنی لازمی ہے، شاید آپ نے بھی توجہ نہ فرمائی ہوگی، کہ حضرت طاؤس جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ان کے بیٹے عبداللہ نے نماز پڑھی تو انہوں نے پوچھا بیٹا تو نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنۃ المسیح الدجال سے، فتنۃ المحیا والممات سے؟ اس نے کہا نہیں، اور دعائیں پڑھی، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ۔ بھئی اللہ کے رسول نے یہ تو حکم دیا نا، باقی دعائیں آپ جو جی چاہیں پڑھیں، 4 چیزوں سے یا جب آخر پر پہنچے تو دعا فرمایا 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، فتنہ دجال اتنا خطرناک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور یہ بھی آپ نے اطلاع دی کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو خبردار کرتا ہے کہ اس زمین پر قیامت آنے سے پہلے کوئی اتنا فتنہ نہیں پیدا ہوا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا، بہت نازک وقت ہوگا۔ باقی ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں نا، ہے یہی کہ یہ جو مادی ترقی ہے عروج پر پہنچ جائے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ایک شخص کو چیر دے گا، ٹکڑے الگ الگ پھینک دے گا، زندہ کر دے گا، زندگی موت کا راز بھی سائنس معلوم کر لے گی، اتنی ترقی ہو جائے گی۔ اب لوگ مانیں گے کہ یہی خدا یار کہ آدمی کو مار دیا اور پھر زندہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ کے پاس احد کے قریب آ کر وہ اپنا کیمپ لگائے گا، ساری دنیا میں وہ گھوم جائے گا، 40 دن میں کوئی بستی اور شہر ایسا نہیں رہے گا، تیز رفتار سواریاں ایجاد ہوگی کہ بالکل ہر جگہ گشت کرے گا، مگر مکہ اور مدینہ اس کی دسترس سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ مدینہ شریف احد کے قریب اپنا کیمپ لگائے گا تو 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ شریف کو جھٹکے آئیں گے، منافق اور بے دین لوگ جو نا وہ کام کر کے مدینہ نہیں اب بچے گا، نکل جائیں گے، اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں گے، صرف خالص مومن رہ جائیں گے۔ تو آخر اس کی جو اینڈ ہوگی وہ آپ نے فرمایا اس زمانہ میں جو سب سے بہترین آدمی ہوگا کائنات میں وہ فرمت مدینہ شریف سے نکلے گا، اس کے کیمپ میں جائے گا، سپاہیوں سے کہے گا کہ میں نے تمہارے آقا سے ملنا ہو، پہلے کہیں قتل کر دو، پھر کہنے نہیں یار سردار نے منع کیا اس کے پاس لے جانا۔ جب لے جائیں گے تو پوچھے گا کہ بھائی جو حالات ہیں میرے ساری زمین میں، اس کے بعد تم نے یہ یقین نہیں کیا کہ کوئی خدا نہیں، میں ہی سب؟ اس نے کہا نہیں، ان باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ آنے والا دجال ہے جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی۔ تو اس کو پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، اتنی دور پھینک دے گا جہاں جتنی دور تیر جاتا ہے، درمیان میں سے گزرے کیا زندہ ہو جائے۔ پھر پوچھے گا کہ اب مانا؟ اس نے کہا جو کمی تھی نا وہ بھی دور ہو گئی کہ واقعی تو وہی دجال۔ اور اس کے بعد وہ کوشش کرے گا قتل کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیت نے اس کو دی تھی چھین لے گا، پھر نہیں قتل کر سکے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک الگ ہے دجال، جو ایک شخص ہوگا، الگ ہوگا یہودیوں میں سے، یہودیوں کا وہ لیڈر ہوگا، یہ سارے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور آخر میں تو مسلمان بیچارے اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ مسجد دمشق میں پناہ لی ہوگی، جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نازل ہوں گے، غلط بات ہے، مسجد اقصیٰ میں نہیں نازل ہیں، دمشق الگ شہر ہے، یروشلم الگ ہے، دمشق کی مسجد کے مشرق کی طرف مینار ہے۔ اس وقت جب حضور نے فرمایا نشان ہی نہیں تھا، اب قائم ہے صدیوں سے سفید مینار، فرمایا اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور نماز اس وقت کھڑی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت علی امام المہدی جماعت کرانے لگے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اترائیں گے، تو وہ کہیں گے اور روح اللہ آپ ہی آ گئے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائے، تو کہیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو یہ مرتبہ بخشا ہے، حضور کی امتی جماعت کرائے گی، میں پیچھے پڑھوں گا۔ بعد میں دروازہ کھلائیں گے، پھر وہ دجال قتل ہوگا، اور وہاں قتل ہوگا جو آج اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ لڈا اس کو کہتے ہیں، اس وقت لد کہتے ہیں، یہاں جا کر وہ ان کا لیڈر مارا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کا خون اپنے ہتھیار میں دکھائیں گے۔ تو ہیں یہ بش وغیرہ بھی انہیں کے چیلے، وہ بھی ان کی تحریب، مگر وہ الگ آدمی ہوگا، توبہ اس وقت تو ایسا آدمی میں کسی علاقے میں جائے گا، لوگ نہیں مانیں گے، ان کی شاداب زمینیں جہاں شور ہو جائیں گی، توبہ ایسی ترقی، کوئی ایسی سپرے کرے گا، سب باغات اور کھیتیاں اجاڑ، اور کوئی جو مانیں گے ان کے ویران علاقے جو ہے نا وہاں باغ لہلانے شروع ہو جائیں گے، سائنسی ترقی عروج پر ہوگی، اور کوئی بات نہیں ہوگی، مگر ہوگا امتحان کا وقت، لوگ حیران ہوں گے کہ اب اور خدائی کیا باقی رہ گئی۔ تو دجال الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ آپ سے پہلے